أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق اللہ. فمن يعمل صالحا، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک عمل، وہ ہوا مومن، اور وہ ہوگا بھی مومن، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے مومن ہونا بھی ضروری ہے. فلا کفران سعی، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وہ انا، اور بے شک ہم لہو اس کے لیے کاتب، لکھنے والے ہیں. وہ حرام علی قریہ، اور حرام کر دی گئی ہر بستی پر، اہلکنا جسے ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، حرام کر دیا گیا، واپس نہیں آتے جس کو ہلاک کر دیا گیا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے. وقترب الوعد الحق، اور قریب آ گیا ہے حق کا وعدہ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، اور اس وقت ہی شاخصۃ، وہ تو اچانک ہی فائزہ، اور اچانک یہ شاخص خود ہی رہ جائیں گی، ابصار آنکھیں، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا، ہائے ہمارے کم بختی، قد کننا فی غفلت، قد یقیناً کننا ہم ہی تھے، فی غفلت میں، من ھذا اس سے، بل کننا ظالم بلکہ ہم ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون، انکم بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ ما نے وہ، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے رہے، ما من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم وہ ایندھن ہوں گے جہنم کے. انتم تم لہا واردون، تم اس پر واردون پیش کیے جاؤ گے، یعنی جہنم پہ تم ضرور پیش کیے جاؤ گے، داخل ہوگے. لو کانا، اور اگر ہوتے، ہا اولائے وہ الہ، آلیت اگر وہ الہ ہوتے، ما وردوها تو اس میں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، اور اس میں ہمیشہ، اور سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس میں ہوگی ان کے لیے زفیر، چیخ و پکار،
چیخ زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، جس طرح گدھے کی آواز نکلتی ہے، چیخ و پکار، وہم فی ہے لا یسمعون، اور اس میں وہ لا یسمعون کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی اتنے شور شرابہ کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا، اور وہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے سبق لهم منا، ہم نے طے کر چکے، ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ان کے لیے، ہم نے الحسنہ بھلائی کا معاملہ، بھلائی کی طرف، اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس سے دور رکھے، مبعدون دور رکھے گئے ہوں گے، یعنی جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، حسیسہا، اس کی اہر تک بھی، اس کے سسراہٹ تک بھی نہ سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ان کے لیے ہوگی اس میں جو وہ چاہیں گے، ان کی جو بھی جی چاہے گا، جو ان کا دل چاہے گا اس میں وہ ہوں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں ہم۔ یا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں انہیں کوئی غمگین کرے گی، فضل گھبراہٹ، اکبر بڑی گھبراہٹ، یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور آگے بڑھ کر استقبال کریں گے ان کے لیے ملائکہ، ان کے آگے سے، یعنی ان کا استقبال کریں گے فرشتے، آئیں گے استقبال کریں گے فرشتے۔ ہاذا، وہ کہیں گے ہاذا یومک الذی، یہی وہ دن ہے تمہارے لیے کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن جو کوئی اچھا عمل کرے گا، یعنی یہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں، صالح اور مومن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو موحد ہوں گے، یعنی یہ صالح عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا مومن، مومن ہوگا تو اس کا عمل صالح ہوگا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے، عمل صالح وہی ہے جو خالص اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے اور خلوص کے ساتھ کیا جائے، تو وہ ہوگا عمل صالح ہوگا۔ مگر جو مومن ہی نہیں ہوگا، جس کا جس پہ اللہ پر بھی ایمان نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کا جو ہے وہ اجر صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فلا کفران علی سعی، اس کی جو سائے اس کے ساتھ جس نے جدوجہد کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی کہ جو بھی کچھ کرے گا اس کو برابر، اس کو سزا، اس کو جزا جو ہے وہ ضرور ملے گی، ان کی سزا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طه فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اس کے بعد مومن بن کر آئے گا تو اس کے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ اس اللہ تبارک و دوسرا سورہ مومن میں فرماتے ہیں من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر و انثى، اور ہوگا جو کوئی نیک عمل کیا ہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہوگا وہ مومن، فاولئک يدخلون الجنہ، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ مومن بھی ہو انسان، اور اس کے ساتھ اکیلے مومن سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک کرنا ان لہو کا، اور ہم جو لکھ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، یا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کے ذریعے لکھواتے جاتے ہیں۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور ہم نے حرام کر دیا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ کوئی واپس بھی آئے، واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی جس بستی کو ہلاک کر دیا، اس کا مطلب کئی مطلب، جیسے ایک تو یہ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ جس قوم پر عذاب الہی آ چکا پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتی، یعنی اس کی بس صرف ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کو زندہ ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہو جانے کے بعد اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور اسے کوئی دوبارہ امتحان کا کوئی موقع ملنا یہ بھی ناممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ان کی پیشی ہونی ہے، اس دنیا میں واپس لوٹ کے نہیں آنا۔ تیسرا ہے کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں اور حق سے ہدایت سے وہ روگردانیاں کرتا جائے اور اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی پھر ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے رجوع یا توبہ کرنے کا موقع ملتا ملتا نہیں ہے، دیا نہیں جاتا، اس کے لیے پھر ممکن ہوتا نہیں ہے کہ وہ گمراہی سے ہدایت کا پلٹ سکے، جس کا فیصلہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو وہ پھر دوبارہ اس کے لیے بدلا نہیں جاتا۔ پھر یہاں بتایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم فیہ من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج،
یعنی یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور وہ پھر ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ تو یاجوج کے ماجوج کے بارے ہم سورہ کہف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح وہ نکلیں گے اور کس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابت العرض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکیں گی، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ قیامت ہی آ جائے گی۔ تو یہ پتہ ہے یاجوج ماجوج کے یورش کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب بتایا کہ بالکل ہی اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ آج ابھی صبح ہوتی ہے کہ شام ہوتی ہے، کس وقت بھی آ جائے گی۔ تو ان کی وہی یعنی کہ اس کا یہ مطلب، اور یاجوج ماجوج ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ کتنے وہ نکل، ہر ہدیہ ہر طرف سے وہ نکل آئیں گے۔ ایک جیسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور فرمایا: لا الہ الا اللہ، عربوں کی خرابی اس آفت سے جو قریب آ گئی، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا۔ آپ نے 2 انگلیوں سے ایک حلقہ بنا کر وضاحت کی۔ سیدنا زینب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم تباہ ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں، جب خباثتیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری خباثتیں کہیں زیادہ نہ ہو جائیں کہ ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس طرح سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال سے بچایا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام شفقت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے درجوں کی جو بہشت میں ان کے لیے ہیں خوشخبری سنائیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تم میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ، پھر یہ اللہ یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دے گا اور ہر وہ اونچائی سے نکل پڑیں گے، اور ان میں سے جو آگے آگے ہوں گے تبرستان کے دریا پر سے گزریں گے تو جتنا پانی ہوگا سب پی لیں گے۔ پھر ان کے پیچھے لوگ وہاں جب پہنچیں گے تو کہیں گے کہ کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا، یعنی کتنی ان کی تعداد ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحاب جو ہوں گے وہ محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کی سری تمہارے آج کے لحاظ سے 100 اشرفیوں سے بھی بہتر ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں گے کہ تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا، تو صبح تک وہ سب ایک آدمی کی موت کی طرح مر جائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی زمین پر، جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت کے برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں پائیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو بڑے اونٹ کی گردن کے مثل ہوں گے، اور جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور انہیں وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا ہو یا بالوں کا اس سے نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی زمین کو دھو ڈالیں گے، اور یہاں تک کہ زمین کا حوض یا باغ کی طرح صاف ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ حالت ہوگی کہ اتنے وہ آئیں گے، تو اس طرح اللہ تبارک ان کی دعا سے ہی وہ ماریں گے، ورنہ ان کو ایسا نہیں کہ ان کو کوئی ان کے ساتھ لڑائی کر سکے، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر وقت وعد الحق فیضا یہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اور قریب آ گئی، یعنی کہ سچا وعدہ بہت قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، تو پھر وہ یہ کہیں گے: ہائے ہماری بربادی ہے، بے شک ہم اس غفلت میں تھے جو ہم پر، اور ہم بلکہ ہم خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برا کا بالکل قریب آ جائے گا، اور جب قیامت آئے گی تو پھر اس کی ہولناکی ایسی شدید ہوگی کہ وہ کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ پھر وہاں پہ افسوس کریں گے اور پھر کہیں گے: ہائے ہماری بد نصیبی، ہم تو اس دن کی تیاری کرنے سے بالکل ہی غافل تھے، ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ یہ قیامت آئے گی بھی، ہم نے تو اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ لیکن اس وقت کا افسوس اور اس دن کی توبہ ان کے کسی کام آئے گی نہیں۔ کچھ دن کا توبہ کرنا اور پھر قیامت اس کے دن کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو وہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں دیکھ لے کے جو کرنے والا ہو، جو مجھے ایک دن آگے جانا بھی اور آخرت کا یقین ہوگا،
تو پھر وہ کرے گا بھی، ورنہ تو کوئی ہمارا اچھے نہیں کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا، جو اس دن پھر وہ پریشان ہی ہوگا۔ مگر مومن ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب آگے آ رہا ہے کہ ان سے اس کی سختی کو دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ کہیں گے انکم وما تعبدون، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے سب، وہ بھی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے، سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، انتم لہا واردون، اور تم اس میں داخل ہوگے۔ اگر وہ الہ ہوتے تو پھر اس میں داخل نہ ہوتے، یعنی جہنم میں تو نہ جاتے۔ تو یہاں اس کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معبودوں کے بارے میں، یعنی کہ جو بت ہیں ان کے بارے میں ہی ہے، اور جو لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کیونکہ اس میں آیت و روایت میں آتا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن زعباری نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں، بلکہ مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا کہ ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کی بجائے اس کی بندگی کی جائے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی، یعنی جو خود چاہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے آ، اللہ کی مخلوق کو اس کی عبادت کی تعلیم دی تھی، اور لوگ انہی کا معبود بنا بیٹھے، اور یا جو غریب اس بات سے بالکل بے خبر ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی جو بندگی کی جا رہی ہے، تو وہ اس فعل کی نہ انہیں کوئی خواہش کی، نہ ان کی کوئی مرضی کا کوئی دخل تھا، تو اس میں ان میں جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کے شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جنہوں نے خود معبود، یعنی جنہوں نے خود یہ کوشش کی، اور جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی پوجا کریں، ان کے آگے سجدے کریں، اور ہمیں ہی الہ سمجھو، اور یہ بھی سمجھے کہ ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، تو پھر وہ جنہوں نے اپنے اغراض کے لیے غیر اللہ کو معبود بنا لیا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے اصل معبود تو وہی قرار پائیں گے نا جنہوں نے خود یہ حرکتیں کی، اور انہوں نے ان کو گمراہ کیا، تو وہ اصل معبود اس طرح شیطان ہے۔ شیطان کو آپ یہ دیکھیں تو وہ بھی اسی کی وجہ سے لوگ چاہے ہستیوں کا معبود بنایا ہوتا ہے، تو اصل معبود تو پھر کوئی شیطان کو بھی اسے سزا ملے گی کہ اس نے بہکایا لوگوں کو، تو جو بہکائے گا اور خود چاہے گا کہ اس کی پوجا کی جائے، تو اس کے لیے ہے کہ اس کو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جن کی یہ پتھروں کی اور ان کی جو پوجا کیا کرتے تھے، مورتیاں جن کی تمہیں، تو یہی کہا جائے کہ جن کی تم اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بنا کر تم عبادت کے لیے رکھی ہوئی، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور بے شعور ہیں، لیکن مجھے انہیں پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ڈال دیا جائے گا، کہ جن معبودوں کو تم اپنا سارا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم کا ایندھن ہے، اور اس وقت تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ جو بت ہیں وہ بھی تمہارے حقیقی معبود اگر ہوتے تو تمہارے ساتھ جہنم کا ایندھن نہ بنتے، وہ تو خود بھی جہنم میں بطور عبرت جا رہے ہیں، تمہیں جانے سے روک سکتے ہیں تو پھر روک کے دکھا دیں۔ یعنی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو عابد ہیں اور جو جھوٹے معبود ہیں دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور سارے کے سارے پھر شدت غم سے اور علم سے چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، جہاں تک پھر کسی کی آواز بھی، کسی کی ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے کسی کی آواز بھی نہیں سنی جا سکے گی، یہ ان کا حال ہوگا کہ گدھے کی طرح چیخ رہے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ مگر وہ لوگ ان الذین سبق لهم من الحسنى، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی بھلائی طے کی جا چکی، وہ اسے اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے، لا یسمعون حسیسا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسهم خالدون، اور اسے جس سے اس کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے، جو چاہے ان کے دل چاہے گا وہ ان کو چیز ملے گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور انہیں وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے جب آگے ان کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، اور وہ یہ کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ تو کافروں کے بعد مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی نیک بختی اور نیک اعمال صالحہ کی توفیق مقدر میں لکھ دی ہے، انہیں جہنم سے دور رکھ دیا جائے گا، وہ ان کی آواز بھی نہیں سنیں گے، بلکہ وہ تو جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور اپنی من چاہی چیزیں کھا پی رہے ہوں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور جب میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ان پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی،
فرشتے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر ان مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ تمہاری خوشی کا وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، اور آج تمہیں تمہاری نیکیوں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وہاں ان کو، تو یہ کہ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور ان کو یہ یقین بھی ہوگا، کیونکہ وہاں جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے ہر وہ چیز وہی ہوگی جو ان کے ذہن میں پہلے سے ہی تھی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا، قیامت ہوگی آخرت میں، مجھے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اعمال صالحہ بھی ہوں جن کو وزن بھی کیا جائے، اس کو ہر چیز اسی کے ذہن کے مطابق جو جو اس نے سمجھ ہے اسی کے مطابق ہوگی۔ جو تو اس کے لیے تو کوئی اجنبی بات ہوگی نہیں، مگر وہ جو کافر ہے جس نے جہنم کا، جس نے آخرت کا انکار کیا، اس کو یقین ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے نئی بات ہوگی، اور پھر وہ گھبرائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو کبھی غور ہی نہیں کیا ایسا بھی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا اور جو اعمال صالح کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ اس دن کی سختی سے، شدت سے بچا لیے جائیں گے، ان حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آسان ہی لیں گے۔ اسے کہتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہیں، اللہ حاسبنا حساب یسیرا، اللہ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان حساب کو، آسان حساب یہ کہ بس پوچھا جائے گا کہ بھی حاضری ہوگی، آسان سوے کا حاضری ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو معاف فرما دیں گے، سوائے اس کو معاف نہیں کریں گے جس نے شرک کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے، کسی کے تھوڑا چھوٹا موٹا بھی جس میں شک ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، جس میں بھی شک ہو اسے دور رہیں، اور جس پہ یقین ہے اسے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی قیامت کے سختی سے اس دن کو بچا لیے جائے، وہ جو جہنم کی آواز تک بھی نہ سنے، ہمیں اسے اتنا دور رکھا جائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرسراہٹ بھی سے نہ سنائی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پھر ہیں فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔